ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ میں حرم پاک میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ قدرت اللہ شہاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پاس ایک ڈائری تھی، قدرت اللہ شہاب نے دیکھی تو فرمانے لگے کہ مفتی صاحب یہ ڈائری کس چیز کی ہے؟ ممتاز مفتی کہتے ہیں میں نے قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ یہ ڈائری وہ ہے کہ جس میں میں نے اپنے کچھ عزیزوں کی دعاؤں کو لکھا ہوا ہے۔ جب میں حرم پاک میں آنے لگا تو انہوں نے کچھ دعائیں مجھے کہیں تو میں نے یہ ساری دعائیں اس ڈائری میں لکھ لیں تاکہ حرم پاک میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعائیں کر سکوں۔ قدرت اللہ شہاب مجھے کہنے لگے کہ جناب دعائیں کیجئے لیکن احتیاط سے کیجئے۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ قدرت اللہ شہاب کیسی بات کر رہے ہیں۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں پھر قدرت اللہ شہاب خود ہی بتانے لگے کہ ہمارے زمانے میں ایک شخص تھا جسے بخار ہو گیا تھا، بہت سے طبیبوں سے ڈاکٹروں سے دوائی لی، علاج کروایا لیکن آرام نہیں آ رہا تھا۔ گلی میں گزرتے ہوئے ایک ملنگ کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ ہمارے اس مریض کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے، اس کا بخار ختم ہو جائے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں جب اس سے دعا کے لیے کہا گیا تو وہ ملنگ کہنے لگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا بخار ختم نہ کر دیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ضرور کر دیجئے۔ کہتے ہیں اس ملنگ نے دعا کی تو اس کا بخار ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک زمانہ گزر گیا، زمانہ گزرنے کے بعد ایک موقع پہ اسے جسم میں کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی۔ ڈاکٹروں سے طبیبوں سے علاج کروایا لیکن کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ بعد میں کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ انہیں جو بخار نہیں ہو رہا اس وجہ سے جو ہے یہ ان کی بیماری میں افاقہ نہیں ہو رہا، آپ کوئی ایسی میڈیسن انہیں دیں یا کسی ایسے طبیب سے ان کا علاج کروائیں کہ جس سے اسے بخار ہو جائے اور بخار ہونے کے بعد ان کی یہ بیماری ٹھیک ہوگی۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب بخار ختم کروانے کے لیے طبیبوں کے چکر لگا رہے تھے، آج اسی بخار کو طلب کرنے کے لیے طبیبوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ممتاز مفتی کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ دعا ضرور کریں سارے احباب کے لیے لیکن دعا کرنے میں احتیاط کیجئے، کہیں کوئی ایسی دعا نہ کر دیجئے گا جس کا بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دعا مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا ضرور مانگے کہ مالک لم یزل جو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو فبیہا، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جو میرے لیے بہتر نہیں مجھے وہ نہ عطا فرما۔ ہم سب کو بھی اپنی دعا کو مانگتے ہوئے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آیا جو چیز ہم اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے موزوں بھی ہیں یا نہیں۔ مالک لم یزل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔